بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات بہت اہم ہے اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اس پر بار بار زور دینے اور اس پر اصرار کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہم بغیر علم کے کوئی بات نہ کریں۔ یہ جو ہمارے ہاں سنی سنائی بات کو کرنے کا رواج ہے، اور خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا ہے اور ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس میں لکھنے والے، بولنے والے، ہماری جو مجلسیں ہیں، ہمارے جو بیٹھکیں ہیں جہاں ہم بیٹھتے ہیں تو اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہماری فیملی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ کوئی اخبار میں خبر پڑھ لی ہے، کوئی ٹی وی پہ بات سن لی ہے، کسی مجلس میں گئے وہاں کوئی اطلاع مل گئی ہے تو اس کو پھیلانے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے۔ مدینے میں جو سیاسی حالات پیدا ہو گئے تھے، اسی طرح جو دشمنی کے معاملات پیدا ہو گئے تھے مکہ والوں کے ساتھ اور دوسرے عرب قبائل کے ساتھ، تو اسی طرح وہاں بھی ایک پورا زمانہ جو ہے اس زمانے میں پورا ایک دور چلنے لگ جاتا تھا بعض خبروں کے حوالے سے۔ تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں تنبیہ کی اور یہ کہا کہ جب تک ایسے لوگ اس کی تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک اس بات کو کہیں اور نہ بیان کیا جائے، ذمہ دار لوگوں تک ہی اس بات کو پہنچا کر خاموشی اختیار کی جائے اور ان کی طرف سے تحقیق ہونے کے بعد ہی کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کہا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ تو ہمیں اس معاملے میں بہت ہوشیار اور کانشیس ہونا چاہیے۔ کسی بات کے بارے میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے۔ تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بات سنی، ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا یا ہمیں ایک اطلاع پیدا ہو گئی، اب ہمیں اس کو کنفرم کرنا ہے۔ کنفرم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس کے بارے میں وہ بات ہوئی ہے اس کا نقطہ نظر جانیں، اس کے دلائل سنیں اور جینوئن سوالات اٹھانے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تہمت لگانے کا طریقہ ہے اس میں قرآن مجید نے تو تعلیم ہی یہ دی ہے کہ پہلا رسپانس مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم اس بات کو کیوں بیان کریں، اس بات کو کیوں یقین کر لیں جو بھی الزام لگایا گیا ہے۔ تو پہلا رسپانس تو ہمارا یہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں اعتماد میں ہونا چاہیے، اور پہلا نہ ماننے کا رسپانس آنا چاہیے۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری سوسائٹی کی صورتحال یہ ہے کہ کسی کی نیکی یا خوبی بیان کی جائے تو ماننے میں لوگوں کو تردد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی برائی بیان کی جائے تو ہم بغیر کسی تردد کے اس برائی کو ماننے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ بالکل الٹ اخلاقی رویہ ہے جو قرآن مجید نے تعلیم کیا ہے۔ قرآن مجید نے سورہ نور میں اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے اور اس بات پر اصرار کیا ہے کہ مسلمانوں کو اس جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ یہ بات ہم کیوں مانیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، اس بات پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے جو کسی فرد کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اطلاع ملی ہے تو اس کو جب تک واضح نہ کر لیا جائے، واضح کرنے سے مراد یہ ہے کہ ٹھوس دلائل اس کے نہ ہوں، اس وقت تک اس پر زبان نہیں کھولنی چاہیے اور اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو رویہ ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کے بارے میں اطمینان کے ساتھ عیب گوئی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اس کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب تک بات مدلل نہ ہو اس وقت تک اس کے بارے میں اس کو نہ پھیلانے کا کام کریں، نہ اس کو بیان کرنے کا کام کریں۔ اور اس معاملے میں جب ہم کسی کی کوئی غلطی بیان کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، تو اس میں اس عادت ہی کو اپنا لینا چاہیے کہ کوئی مقصد ہو اس کو بیان کرنے کا، یعنی کسی کو کسی شر سے بچانا مقصود ہو یا انصاف حاصل کرنا مقصود ہو، تبھی کسی کی برائی کو بیان کیا جائے۔ ظاہر ہے اگر ہم اصلاح احوال کے لیے
بات کر رہے ہیں یا انصاف کو حاصل کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، کسی کو نقصان کو پہنچانے کے لیے، تو اس کا کوئی سبب، بڑا سبب ہوگا۔ آپ کسی تھانے میں جائیں گے، کسی عدالت میں جائیں گے، وہاں بات کریں گے، یا کوئی آپ سے کوئی معاملہ کرنے کے لیے مشورہ کرنے آیا ہے تو وہاں ہم بات کریں گے۔ بے وجہ ہم کسی کے عیب کو کیوں بیان کریں؟ تو عیب گوئی کی جو برائی ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب